پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس نے 97,000 کا سنگ میل عبور کر لیا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق نے وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، آئی جی اسلام آباد کو آج ہی طلب کر لیا۔ ریمارکس دیے ڈویژن بینچ کے بعد کیس کو آج ہی سنیں گے۔ یقینی بنائیں 24 نومبر کو احتجاج کے لیے سرکاری مشینری استعمال نہ ہو، سرکاری ملازمین یا پیسہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا۔ 24 نومبر کو اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی، جس کے باعث انٹرنیٹ سلو اور سوشل میڈیا ایپس متاثر ہوں گی۔ پی ٹی آئی کی 13ویں فائنل کال بھی مس کال ثابت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی دھیان رکھیں، علی امین گنڈاپور 24 نومبر کو پھر 12 اضلاع کی سیر پر نہ نکل جائیں۔ وفاقی وزیر انجینئر امین مقام کا بیان، کہا بانی پی ٹی آئی بے گناہ لوگوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں۔ لیڈر کا کام بے گناہ کارکنان اور پارٹی لیڈرز کو تباہ کرنا نہیں ہوتا۔ قانون ہاتھ میں لیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا، کالعدم ٹی ٹی پی کے سیاسی ونگ نے جہادی اسکواڈ بھی قائم کر دیا ہے۔ جن بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونے چاہیے انہیں گولیاں دے کر مسلح کیا جا رہا ہے۔ ریاست کو کمزور مت سمجھیں، ہمیں جتھوں اور بلوائیوں کا علاج کرنا آتا ہے۔ راولپنڈی کے مقدمے میں گرفتار بانی پی ٹی آئی کو آج اے ٹی سی میں پیش کیا جائے گا۔ خصوصی عدالت اڈیالہ جیل میں سماعت کرے گی۔ پولیس بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرے گی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ملنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی تھی۔ راولپنڈی میں درج مزید 4 مقدمات میں گرفتاری ڈالنے کے لیے پولیس نے دستاویزات تیار کر لی۔ گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ میں نے وزیر اعظم پاکستان صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے۔ صوبائی حکومت روز وہ اسلام آباد پہ چڑھائی، بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے جلد سے جلوس کرتے ہیں، صوبہ ملٹنٹس کے حوالے کر دیا، لوگوں کا جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرنے میں صوبائی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا دسمبر کے پہلے ہفتے میں آل پارٹیز کانفرنس کرانے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوں گی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا دسمبر کے پہلے ہفتے میں امن و امان پر اے پی سی بلانے کا فیصلہ، کہتے ہیں صوبائی حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو گئی، صوبہ عسکریت پسندوں کے حوالے کر دیا، فوج کے بغیر امن و امان کی صورتحال کنٹرول نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت صرف احتجاج اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں مصروف ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر عمل ہوگا۔ پنجاب خیبر پختونخوا سے کارکنوں کو جمع کر کے اسلام آباد کے لیے مارچ کریں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، جب بھی پی ٹی آئی احتجاج کا اعلان کرتی ہے حکومت گھبرا جاتی ہے۔ حکومت نے مذاکرات کے لیے رابطے کیے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور دیگر مطالبات کی منظوری کے بعد احتجاج مؤخر کرنے پر غور کریں گے۔ اور کنال انڈس ریور سے، سندھو سے نکالا جائے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ کنسنسس کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اگر سیاسی طور پہ جو اعتراضات ہیں، کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ لوور اپیرین علاقے سے، سندھ سے، بلوچستان کے، ان کے جو اعتراضات ہیں وہ ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو اس قدم سے ہم یہ پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دریائے سندھ سے مزید کینالز نکالنے پر تحفظات کا اظہار، وفاقی حکومت سے منصوبے پر نظر ثانی کا مطالبہ، کہا سندھ بلوچستان کے تحفظات نہ سنے گئے تو منصوبہ متنازع ہو جائے گا، رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا جس کا معیشت پر منفی اثر پڑے گا، متنازع منصوبے شروع کرنے کے بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، ایسے منصوبے نہ بنائیں جو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع ہوں۔ دہشت گرد گروہوں کے ٹھوس شواہد دے دیے، افغانستان کو کارروائی کرنی چاہیے۔
امید ہے افغانستان بین الاقوامی سطح پر کیے گئے وعدے پورے کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر تحفظات ہیں۔ دہشت گردی صرف پاکستان نہیں بلکہ خطے کے دیگر ملکوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا، برطانوی رکن اسمبلی کا برطانوی وزیر خارجہ کو لکھا گیا خط ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ خط سوشل میڈیا پر دیکھا پاکستان سے شیئر نہیں کیا گیا۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنا لی۔ اسلام آباد پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے مدد مانگ لی۔ پنجاب پولیس سے 10,000 ڈنڈے مانگ لیے۔ پنجاب اور آزاد کشمیر سے 12 بختر بند گاڑیاں بھی مانگ لی گئیں۔ پنجاب پولیس سے 2 واٹر کینن اور 50 قیدی وینز، 30,000 ربڑ بلٹ، 1,000 ربڑ بلٹ گنز مانگ لی گئیں۔ 20,000 لانگ رینج آنسو گیس شیل بھی مانگے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس سے بھی 10 قیدی وینز مانگ لی گئیں۔ سندھ پولیس سے 20,000 شیل، 30,000 ربڑ بلٹس، 1,000 ربڑ بلٹ گنز مانگ لی گئیں۔ اسلام آباد میں رینجرز تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے مختلف مقامات اور ڈی چوک پر راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز بھی پہنچا دیے گئے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج غیر قانونی قرار دینے کے لیے تاجروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ خوف زدہ حکومت اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ آئین و قانون روندا جا رہا ہے۔ ایک طرف 50 بندے اکٹھے نہ کرنے کے دعوے ہیں تو دوسری طرف کارکنان کی پکڑ دھکڑ، جعلی حکومت کی حواس باختگی صاف ظاہر ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں پنجاب، سندھ اور کشمیر کی تمام فورسز بھی اسلام آباد میں تعینات کی جا رہی ہیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی اسلام آباد پہنچ کر اپنے مطالبات منوائے گی۔ پی ٹی آئی کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال کا مناسب وقت نہیں ہے۔ مسلسل احتجاج کے بجائے پکا ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی کی احتجاج کے لیے حکمت عملی مکمل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تلخی تھی، اسے کم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بلکہ سہارا ہے۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے آڈیو لیک کمیشن پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو نئے کمیشن سے متعلق ہدایت لینے کے لیے وقت دے دیا۔ جسٹس امین الدین نے کہا نیا کمیشن بنتا ہے تو یہ مقدمہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کمیشن کی تشکیل کا کابینہ کا فیصلہ موجود ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا حکومت کمیشن کے لیے ججز کی نامزدگیاں چیف جسٹس کی مشاورت سے کرے گی؟ عدالت کی اتھارٹی کو انڈرمائن ہونے نہیں دیں گے۔ سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے کوئٹہ میں بچے کے اغوا کا نوٹس لے لیا۔ بازیابی سے متعلق رپورٹ طلب۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا بلوچستان حکومت ایک بچہ تلاش نہیں کر پا رہی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ایک بچے کے اغوا پر پورا صوبہ بند ہے، حکومت کو فکر نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کراچی میں بچے ٹریفک سگنلز پر بھیک مانگتے ہیں۔ جسٹس امین الدین نے کہا بھکاری بھیجنے میں تو اب ہم انٹرنیشنل ہو چکے ہیں، بیرون ملک بھکاریوں کا جانا کتنے شرم کی بات ہے۔ پنجاب میں اسموگ کی پھر واپسی، لاہور پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح 356 پر ہے۔ نئی دلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 328 ریکارڈ کیا گیا۔ کلکتہ دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر ہے۔ پنجاب میں گزشتہ روز ہی اسموگ میں کمی کے باعث تعلیمی ادارے کھلے تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے نمائش میں اسلحہ اور ساز و سامان کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کی فوجی حکام اور دفاعی مندوبین سے بات چیت، دوست ملکوں کی شرکت کو سراہا، مقامی اور بین الاقوامی نمائش کنندگان کی حوصلہ افزائی کی۔ 17 ملک پہلی بار آئیڈیاز میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستانی ساختہ شاپر 3 ڈرون کا دفاعی نمائش میں افتتاح کیا گیا۔ شاپر 3 بغیر پائلٹ طیارہ توجہ کا مرکز رہا۔ شاپر 3 ڈرون 35,000 فٹ کی بلندی پر 24 گھنٹے سے زائد پرواز کر سکتا ہے۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے استقبال کیا۔
پاکستان اہم شراکت دار ہے، بائیڈن انتظامیہ کے آخری 2 ماہ میں ایسا ہی رہے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، ہر روز صدر بائیڈن کی ترجیحات کے مطابق کام کرتے ہیں، آئندہ 2 ماہ تک ایسا رہنے ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ میتھیو ملر سے سوال کیا گیا، بائیڈن انتظامیہ کے افغانستان میں موجود امریکی اسلحے پر پاکستان کے خدشات دور کیے، جس پر انہوں نے کہا کہ میں ان اقدامات کا ذکر نہیں کروں گا جو آئندہ 2 ماہ میں لیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں حیدرآباد میں فقیر کے اکاؤنٹ سے 10 لاکھ روپے کے فراڈ کا مقدمہ، عدالت نے نجی بینک کے سابق برانچ مینیجر کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ وکیل صفائی نے کہا، فقیر دریا خان کے اکاؤنٹ سے 10 لاکھ روپے کا فراڈ کیا گیا، وہ بے گھر ہے اور حیدرآباد کے مقامی شادی ہال میں رہتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ایک فقیر کا اکاؤنٹ ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور پاک فضائیہ کے سربراہ کا آئیڈیاز 2024 نمائش کا دورہ، مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ کو مختلف مصنوعات پر بریفنگ دی گئی۔ ایئر چیف نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پیویلین کا بھی دورہ کیا۔